اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس پڑھیں گے۔ ہم سب سے پہلے اس ٹینس کی نشانات جانتے ہیں کہ اس طرح کے سنٹنسز میں کون سے الفاظ آخر میں آتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے یا کوئی اور ٹینس ہے۔ تو اس ٹینس کے دو طرح کے سنٹنسز ہوتے ہیں۔ ایک اس طرح سنٹنسز ہوتے ہیں کہ اس میں پیریڈ آف ٹائم اینڈ پوائنٹ آف ٹائم گیون ہوتا ہے، اس کی الگ آخر کے نشانات ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ سنٹنسز ہوتے ہیں کہ جس میں پیریڈ آف ٹائم اینڈ پوائنٹ آف ٹائم گیون نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سنٹنسز کی نشانات لکھتے ہیں کہ جس میں پیریڈ آف ٹائم اینڈ پوائنٹ آف ٹائم گیون نہیں ہو۔ تو اس کی نشانات کیا ہو؟ Do not given period of time and point of time. وہ جملے جس میں پیریڈ آف ٹائم اینڈ پوائنٹ آف ٹائم گیون نہیں ہو، تو اس کی نشانات کیا ہوں گے؟ اس کی نشانات یہ ہے کہ جن سنٹنسز میں پیریڈ آف ٹائم اینڈ پوائنٹ آف ٹائم گیون نہیں ہے اور وہ بھی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، تو اس کی نشانات کیا ہوں گے؟ تا رہا، تا، تا رہا تا، تے رہے تھے، اینڈ تھی رہی تھی، تھی رہی تھی۔ یہ ان سنٹنسز کی نشانات ہے کہ جس میں پیریڈ آف ٹائم اینڈ پوائنٹ آف ٹائم گیون نہیں ہو۔ اگر اس کے آخر میں اس طرح کے الفاظ ہے تو یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہوں گے، اور جس میں پیریڈ آف ٹائم اینڈ پوائنٹ آف ٹائم گیون ہے، تو اس کا پھر ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ گیون پیریڈ آف ٹائم اینڈ پوائنٹ آف ٹائم۔ پیریڈ آف ٹائم اینڈ پوائنٹ آف ٹائم اگر گیون ہے تو پھر اس میں پاسٹ کنٹینیوس اینڈ پاسٹ پرفیکٹ دونوں کی نشانات آ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں آ سکتا ہے چکا ہے، چکا تھا، کیونکہ پاسٹ ٹینس ہے۔ چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے۔ اس طرح رہا تھا، رہے تھے، اینڈ رہی تھی۔ اگر اس میں پیریڈ آف ٹائم اینڈ پوائنٹ آف ٹائم گیون ہے تو اس میں ایک بھی آ سکتا ہے۔ اگر اس میں پیریڈ آف ٹائم اینڈ پوائنٹ آف ٹائم گیون نہیں ہے تو پھر اس میں یہ اوپر کی نشانات ہوں گے۔ اب ہم اس کی بنانے کا طریقہ کار لکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس سینٹنس کو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ تو بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بنانے کا طریقہ کار، اس کی بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لگانا ہے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر سبجیکٹ کے بعد ہم نے لگانا ہے ہیڈ بین۔ یہاں پہ ہیلپنگ ورب کیا ہوگا؟ ہیڈ بین۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی ہیلپنگ ورب ہیڈ بین ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ورب فرسٹ فارم پلس اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آبجیکٹ لگانا ہے، اگر آبجیکٹ ہے تو آبجیکٹ لگانا ہے، اور اس کے آخر میں سینس یا فار لگانا ہے۔ سینس یا فار، یہ تو ہم پہلے جان چکے ہیں کہ سینس کس لیے استعمال ہوتا ہے، اینڈ فار۔ سینس جو ہوتا ہے یہ پوائنٹ آف ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مقررہ وقت کے لیے، اینڈ فار یہ جو پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے اس میں مقرر ایک خاص وقت گیون نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم فار استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ایگزامپل کی طرف۔ اس کی ایگزامپل ہم لکھتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل میں ایک سنٹنس لکھتا ہوں
یہ میں وہ سینٹینس لکھتا ہوں کہ جس میں پیریڈ آف ٹائم اینڈ پوائنٹ آف ٹائم گیون ہوگا. اوہو وہ صبح سے کام کر رہے تھے. تو اس میں یہ گیون ہے پوائنٹ آف ٹائم، اور اس کے آخر میں رہے تھے آئے. ہم نے یہ پہلے ہی ڈسکس کیا کہ جن میں پیریڈ آف ٹائم ان پوائنٹ آف ٹائم گیون ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی بھی یہ جو پاسٹ پرفیکٹ ہوتا ہے یا پاسٹ کنٹینیوس اس کی نشان آ سکتے ہیں. تو یہاں پہ پیریڈ آف ٹائم پوائنٹ آف ٹائم گیون ہے تو اس لیے اس میں آخر میں رہے تھے آیا ہے. اب ہم نے اس کو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لکھنا ہے، سبجیکٹ دے. سبجیکٹ کے بعد پھر ہم نے ہیلپنگ ورب لکھنا ہے. ہیلپنگ ورب پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی کیا ہے، ہیڈ بین، دے ہیڈ بین. یہ سنگولر اور پلورل، ہی شی ایٹ وی یو دے سب کے ساتھ ہیڈ بین آتا ہے اس میں. دے ہیڈ بین. اس کے بعد پھر ہم نے ورب کے فرسٹ فارم پلس آئی این جی کام. دے ہیڈ بین ورک، اور اس کے ساتھ آئی این جی. دے ہیڈ بین ورکنگ. اور اس کے بعد یہاں پہ کیا، یہاں پہ آبجیکٹ نہیں ہے تو ہم نے کیا لگانا ہے یہاں پہ آبجیکٹ کے بعد پھر ہم نے سینس مارننگ، کیونکہ یہ پوائنٹ آف ٹائم گیون ہے. اس طرح میں ایک اور ایگزامپل لکھتا ہوں کہ جس میں ہمیں پیریڈ آف ٹائم اینڈ پوائنٹ آف ٹائم گیون نہیں ہے. فار ایگزامپل میں اسکول جاتا رہا تھا. رہا تھا اس میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں تو پیریڈ آف ٹائم ان پوائنٹ آف ٹائم نہیں گیون نہیں ہے. تو اب ہمیں کس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، کیونکہ اس کے آخر میں رہا تھا آیا ہے. تو اس لیے اس کو ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ایڈ کرتے ہیں. اب ہم اس کو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ آئی، اس کے بعد ہیڈ بین، آئی ہیڈ بین، آئی ہیڈ بین. اس کے بعد ورب کے فرسٹ فارم پلس آئی این جی، آئی ہیڈ بین گوئنگ ٹو، اور آخر میں آبجیکٹ اسکول، آئی ہیڈ بین گوئنگ ٹو اسکول. تو یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بنانے کا طریقہ کار ہے. اب ہم اس ٹینس کی نیگیٹو اینڈ انٹراگیٹو سینٹینسز کے بنانے کا طریقہ کار جانتے ہیں کہ ہم کیسے اس کی نیگیٹو سینٹینسز بناتے ہیں اور انٹراگیٹو. تو سب سے پہلے ہم نیگیٹو سینٹینسز بنانے کا طریقہ کار لکھتے ہیں. نیگیٹو سینٹینسز، نیگیٹو سینٹینسز میں نہیں آیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس سینٹینسز کو کیسے اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو اس کی بنانے کا وہی سیم طریقہ کار ہے. سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لگانا ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے جو اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. سبجیکٹ کے بعد پھر ہم نے ہیڈ لگانا ہے. سبجیکٹ کے بعد ہیڈ، پھر ہیڈ کے بعد ہم نے ناٹ لگانا ہے. ہیڈ ناٹ لگانا ہے، اور اس کے بعد ناٹ کے بعد پھر ہم نے بین لگانا ہے. اس کے بعد وہی پرانا طریقہ کار، لیکن اس میں جو ایڈیشنل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈ اینڈ بین کی میڈل میں ہم نے ناٹ لگانا ہے. اور اس کے بعد ورب کے فرسٹ فارم پلس آئی این جی پلس آئی این جی. اس کے بعد آبجیکٹ، اور آبجیکٹ کے بعد سینس یا فار لگانا ہے. سینس اور فار لگانا. فار ایگزامپل میں ایک سینٹینس لکھتا ہوں، ہم 2 گھنٹوں سے کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے، کیونکہ پاسٹ ٹینس ہے. ہم 2 گھنٹوں سے کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے. تو
یہ کون سا سنٹینس ہے؟ یہ نیگیٹیو ہے کیونکہ اس میں نہیں آیا ہے۔ تو اب ہم اس کو اردو سے کیسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ اس اوپر کی جو ہم نے طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ وی لگانا ہے، سبجیکٹ کے بعد پھر ہم نے ہیڈ لگانا ہے، وی ہیڈ، یہاں پہ اور سنگولر اینڈ پلورل سب کے ساتھ ہم نے ہیڈ لگانا ہے۔ ہیڈ کے بعد پھر ہم نے ناٹ لگانا ہے، ناٹ کے بعد بین، وی ہیڈ ناٹ بین، اس کے بعد ورب کے فرسٹ فارم پلس آئی این جی، پلینگ، وی ہیڈ ناٹ بین پلینگ، کرکٹ، آبجیکٹ پھر لگانا ہے کرکٹ، یہاں پہ 2 گھنٹے جو ہے یہ پیریڈ آف ٹائم ہے، تو پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم نے فار لگانا ہے، وی ہیڈ ناٹ بین پلینگ کرکٹ فار 2 hours۔ اب میں انٹراگیٹو سینٹنسز بنانے کا طریقہ کار لکھتا ہوں۔ انٹراگیٹو سینٹنسز، یہ تو آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ یہ سینس ہم نے کس کے ساتھ لگانا ہے، اینڈ فار، یہ تو میں پہلی ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو نیچے جا کر وہ لنک میں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم نے کیا استعمال کرنا ہے۔ پیریڈ آف ٹائم ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، یہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں۔ اس کے لیے ہم نے سینس استعمال کرنا ہے، اینڈ پوائنٹ آف ٹائم کے لیے ہم نے سینس استعمال کرنا ہے، اینڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم نے فار استعمال کرنا ہے۔ تو اب ہم انٹراگیٹو سینٹنسز کی بنانے کا طریقہ کار جانتے ہیں۔ تو انٹراگیٹو سینٹنسز میں ہمیشہ سب سے پہلے ہم نے ہیلپنگ ورب لگانا ہے، تو یہاں پہ ہیلپنگ ورب ہے ہیڈ، اس کے بعد پھر ہم نے سبجیکٹ لگانا ہے، سبجیکٹ کے بعد پھر وہی پرانا طریقہ کار، اس کے بعد پھر ہم نے ہیڈ تو پہلے آ گیا تو پھر ہم نے بین لگانا ہے، اس کے بعد ورب فرسٹ فارم پلس آئی این جی، فرسٹ فارم پلس آئی این جی، اس کے بعد آبجیکٹ لگانا ہے، آبجیکٹ کے بعد پیریڈ آف ٹائم، پوائنٹ آف ٹائم کے لیے ہم نے فار اینڈ سینس لگانا ہے۔ فار پیریڈ آف ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اینڈ سینس یہ پوائنٹ آف ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے، پوائنٹ آف ٹائم، اور یہ فار پیریڈ آف ٹائم، یہ پیریڈ آف ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک سینٹینس لکھتا ہوں، کیا میں 1990 سے اسکول جا رہا تھا، اور اس کے آخر میں ہم نے یہ سائن آف انٹروگیشن بھی لگانا ہے۔ تو اب ہم اس کو کیسے اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے ہیلپنگ ورب لگانا ہے، ہیلپنگ ورب یہاں پہ ہیڈ ہے، تو ہیڈ، اس کے بعد سبجیکٹ آئی ہیڈ آئی، اس کے بعد بین ہیڈ آئی بین، ورب کے فرسٹ فارم پلس آئی این جی، ہیڈ آئی بین گوئنگ ٹو آبجیکٹ اسکول، اس کے بعد سینس، کیونکہ 1990 پوائنٹ آف ٹائم ہے، سینس 1990، اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن۔ تو یہ پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، بہت سمپل ہے۔ اگر کسی کو ایک ٹینس یاد ہے تو پھر وہ اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، لیکن جو اہم چیز سینٹینسز میں ہوتے ہیں وہ ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں، کہ ہم نے اس میں ہیلپنگ ورب کون سے لگانے ہیں۔ ہیلپنگ ورب میں آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنے ہے کہ اس ٹینس کی ہیلپنگ ورب کیا ہے، آپ نے صرف وہ ہیلپنگ ورب یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ساری سینٹینسز کی بنانے کا تقریباً سیم ہی پروسیجر ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ایڈیشنل چیز ہوتی ہے وہ ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں، ہر سینٹینس کی الگ الگ ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے سب سے زیادہ دھیان ہیلپنگ ورب پہ دینے ہیں۔
تو آپ کو یہ جو ٹینسر ہے یہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو آج کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو پڑھیں گے۔